اللہ نے ہمیں ملک بھی ایسا عطا فرمایا. آپ ساری دنیا پہ نظر دوڑائیں, اس وقت پوری دنیا میں دو حصہ ایسا ہے جس پر پانی ہے, ایک حصے پر خشکی ہے, اور اس ایک حصے کی خشکی پر 7 بر اعظم ہیں. ان 7 بر اعظم میں ایک بر اعظم ایشیا ہے. ہم جو رہ رہے ہیں وہ ایشیا میں ہیں. اللہ نے ہمیں ایشیا جیسا بر اعظم دیا. 14 اگست بنتی ہے, اور میں نے عرض کی یہ بات کہ اگر مہینوں میں سن ہجری کی ترتیب پہ جائیں گے تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 27ویں رمضان کی شب میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے. شب جمعے کی رات تھی جب آزادی کا اعلان ہوا, تو اگلا دن جمعے کا دن تھا اور وہ جمعۃ الوداع تھا. تو اللہ نے یہ ہمیں ملک رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 27ویں شب میں اور آنے والے جمعے کے دن میں اس کی آزادی ہوئی ہے. یہ سب تاریخی باتیں نہیں ہیں, یہ محض اتفاقی باتیں نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے اس مملکت کا ایک انتخاب تھا. اللہ نے انتخاب کر کے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. یہ ویسے آزاد نہیں ہوا, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں. جس وقت یہ منشور سامنے آیا کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور مسلمانوں میں ایک جذبہ جہاد اٹھا, اس وقت جو نعرہ لگتا تھا, جس نعرے پر ہمارا یہ ملک بنا تھا, وہ تھا پاکستان کا مقصد کیا, لا الہ الا اللہ. کیا جوان, کیا بوڑھے, کیا مرد, کیا عورتیں, سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا. تو یہ ملک نظریے کی بنیاد پر بنا, یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنا. ورنہ رہنے کے لیے تو ہندوستان میں بھی جگہ تھی, ضرورت تھی ایک جگہ ایسا ہو جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں. پھر اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا. قربانیاں کتنی اس ملک کے لیے دی گئیں. جس وقت ٹرین ہندوستان سے چل کر پاکستان آ رہی تھی, مسلمان یہاں پہنچ رہے تھے, 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. ٹرین کے ہر دروازے سے خون بہتا ہوا آ رہا تھا. دہلی سے پاکستان تک راستے میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خون نہ گرا ہو. اس مملکت کی آزادی کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی عفت, عصمت, پاک دامنی بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگ لگا دی تھی. 7,000 مسلمان عورتوں کی شہادت اس طرح ہوئی ہے. جلندھر کے مقام پر ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کو لیا, لینے کے بعد معاذ اللہ انہیں برہنہ کر دیا. کہا تم اسلامی ریاست چاہتی ہو, اور سب نے سب کے سامنے نمایاں طور پر معاذ اللہ ان کی عفت دری کی اور ان کی عصمت کو پامال کر دیا. تو یہ ملک ویسے نہیں بنا, اس کے پیچھے بڑی قربانیاں تھی. 6 لاکھ انسانوں نے اپنا خون دیا تھا. ان سب کے سامنے ایک ہی نظریہ تھا کہ ایک ملک بنے گا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی. مسلمانوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی, لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ہر دور میں فتح دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان لڑتا ہے جذبے کے ساتھ. جنگیں ہتھیاروں سے نہیں ہوتی, جذبوں سے ہوتی ہیں. جنگیں ہتھیاروں سے نہیں, جذبوں سے ہوتی ہیں, اور جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے جب 1965 کی جنگ آزادی تھی, ہندوؤں نے کہا تھا کل ہم حملہ کریں گے اور ہم لاہور میں ہوٹل میں اپنی چائے پیئیں گے اور ہم پورے پاکستان کو فتح کر کے اپنے دہلی کے ساتھ شامل کر دیں گے. اپنے ناپاک منصوبے کو انہوں نے کامیاب کرنے کے لیے اعلان کر دیا. اس وقت ایوب خان کا دور خلافت تھا. ایوب خان نے آئے اور آ کر اس نے مختصر سا ایک اعلان کیا, اور ریڈیو پاکستان میں ایوب خان کا خطاب شروع ہوا. اس نے کہا مسلمانوں, ہندوؤں نے کہا ہے کہ ہم صبح ناشتہ لاہور میں کریں گے. انہیں پتہ نہیں یہ کس سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا. یہ اس مسلمان کے مقابلے میں آ رہے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, محمد الرسول اللہ کو پیغمبر مانتے ہیں, جو قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں. مسلمانوں اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو. یہ 2 منٹ کا خطاب تھا جس نے مسلمانوں میں ایمان اور حرارت کے جذبے کو بیدار کر دیا تھا. پھر جب مسلمان اٹھے ہیں 1965 کی جنگ آزادی میں, اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر اور ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتے تھے. تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی کہ کوئی اپنے جسم کے ساتھ بم بھی باندھ سکتا ہے. جیسے یہ اعلان ایوب خان نے کیا تھا, 17 دن جنگ ہوئی ہے, 17 دن میں ایک واقعہ چوری کا نہیں ہوا, 17 دن میں ایک واقعہ شراب نوشی کا نہیں ہوا, 17 دن میں ایک واقعہ زنا کا پیش نہیں آیا, 17 دن میں ایک واقعہ مال لوٹنے کا پیش نہیں آیا. پاک فوج کے ساتھ لڑنے والے یہی مسلمان تھے. کیا مرد, کیا عورتیں, کسی کے پاس کلہاڑی تھی, کسی کے پاس بیلچا تھا, کسی کے پاس کدال تھی. سب نے کہا ہم لڑیں گے اور اپنے اس مملکت کی آزادی کے لیے لڑیں گے. ایک ہی نعرہ لگتا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. سب باہر نکلے ہیں. اس 17 دنوں کے اندر تاریخ نے وہ مثالیں دیکھی کہ صحابہ کا دور یاد آ گیا. جب یہ اعلان ہوا کہ مسلمان جو فوجی ہیں, پاک فوج کے نوجوانوں کو خون کی ضرورت ہے, لاہور کے ہسپتالوں کے باہر لائنیں لگ گئی
کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، سب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہمارے جسموں سے خون لو اور پاک فوج کے ان نوجوانوں کو خون دو۔ لائنیں لگ گئی، اس دور میں سرنجیں ختم ہو گئی، آلات ختم ہو گئے، آخر خون لے کر جمع کریں تو کس طرح کریں؟ تو اس وقت انہوں نے سب کے نام لکھے، اگر ہمیں خون کی ضرورت پیش آئی تو ہم تم سب کو بلا دیں گے۔ اس وقت اعلان ہوا کہ بھئی غذا کی قلت پڑ چکی ہے، جس کے پاس گھر میں آٹا ہو، غلہ ہو، لے کر آؤ۔ ہر مسلمان گھر میں گیا، کوئی 10 کلو آٹے کی بوری لے کر آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں آٹا اور غلہ لے کر آ رہا ہے۔ عورتوں نے اپنی جھولیوں میں آٹا لایا، بچوں نے اپنے ہاتھوں میں غلہ لایا، لے کر یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان نوجوانوں کی مدد کریں گے۔ 17 دن کے اندر تاریخ نے وہ مثال بتا دی، کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا جس کے دل میں جذبہ جہاد سرشار نہ ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی الحمدللہ 1965 کی جنگ آزادی میں بھی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، مسلمان لڑتا ہے جذبے کے ساتھ، اللہ نے مسلمان میں ایمان کا جذبہ رکھا ہے الحمدللہ۔ ہماری پاک فوج کے اندر بھی ایمان کا جذبہ ہے، اسی لیے تو امریکہ کا جو حکمران گزرا تھا صدر بش، اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، اگر اسلحہ میرا ہو، فوج پاکستان کی ہو، میں ساری دنیا پہ حکمرانی کروں گا۔ اسے معلوم تھا مسلمان فوج جو ہے یہ لڑنے والی ہے، جذبات کی بنیاد پہ یہ لوگ لڑنے والے ہیں اور انہیں شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس دن یہ مملکت عطا فرمائی، اس دن اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ آزادی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کشمیر کے لوگوں سے پوچھو، آزادی کی نعمت فلسطین کے لوگوں سے پوچھو، آزادی کی نعمت عراق، افغانستان، چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھو، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آزادی ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، مدارس کا نظم بھی چل رہا ہے، قال اللہ قال رسول کی دعوت بھی چل رہی ہے، یہ سب کچھ آزادی کی نعمت ہے۔ آج آزادی کی نعمت ہے، ہم نے قربانیاں بھی کی، ورنہ ہندوستان کے مسلمان گائے کی قربانی نہ کر سکے۔ ممبر کے اندر ایک ہندو فوجی آ کر اعلان کرواتا تھا کوئی گائے کی قربانی نہیں کرے گا، لیکن الحمدللہ ہم نے قربانی کا عمل بھی کیا۔ آج یہ اللہ کا شکر ہے، ملک میں جہاں سے گزرتے ہیں مسجدیں نظر آتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا، آج ہم ہندوستان میں ہوتے، جہاں سے گزرتے مندر نظر آتے، جہاں سے گزرتے بت نظر آتے، جہاں سے گزرتے تو ہمیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا نظر آتا۔ اللہ کا فضل، جس گلی سے گزرے، جس علاقے سے گزرے، جس قریے سے گزرے، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے مسجدوں سے، اور مسلمان کی ایمانی حرارت بلند ہو جاتی۔ یہ اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ اس دن ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں کہ آج وہ کس طرح غلامی کی زندگی میں ہے۔ اسرائیل جیسا درندہ آتا ہے، آ کر بمباری کر دیتا ہے، تمام ہتھیار اس کے پاس موجود، فلسطین کے مسلمان غلیلوں سے لڑ رہے ہیں۔ غلیل میں چھوٹا سا پتھر، اوپر سے ان کے پاس لڑاکا طیارے، بم، ہر قسم کے میزائل موجود ہیں، ان کی زندگی بڑی پریشانی اور تکلیف میں ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اس دن کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس میں موسیقی عام کی جائے، اپنے موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیوں کے سلنسر کو کھول کر کبھی ایک گلی، ایک علاقے، ایک شہر سے گزرے، دوسروں کو پریشان کریں۔ اس دن کا تقاضا موسیقی نہیں ہے، اس دن کا تقاضا فحاشی اور یعنی نہیں ہے، اس دن کا تقاضا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی ہے۔ اس دن کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آج کشمیر کے نوجوان بھی غلامی کی زندگی میں ہیں، ہم ان کے لیے دعاگو بھی رہیں اور ان کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کریں کہ کسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی آزادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی عطا فرما دے جیسے اللہ نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، آج کا دن اس لحاظ سے بڑا بابرکت دن ہے کہ اس دن اللہ نے ہمیں ایک ریاست عطا فرمائی، جس ریاست میں مسلمان بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے۔ جب 1965 کی جنگ آزادی تھی، جیسے ہی یہ اعلان ہوا تھا، مسلمان عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئی تھی، جہاں سے پاک فوج کے نوجوان گزرتے تھے وہ ان کی گاڑیوں کو چومتے تھے، گاڑیوں کے ٹائروں کو بوسہ دیتے تھے، یہ کفار کے مقابلے میں جا رہے ہیں، جہاں سے لڑنے والے گزرتے ان پر پھول نچھاور کر دیتے تھے۔ کسی علاقے میں اگر پاک فوج کا نوجوان آ جاتا، کہتے یہ وہ تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ آزادی میں شرکت کی تھی، ہر ایک اس سے ملنے آتا، ہر ایک اس سے معانقہ کرتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں فوج بھی ایسی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ملک بھی ایسا عطا فرمایا۔ آپ ساری دنیا پہ نظر دوڑائیں، اس وقت پوری دنیا میں
दो हिस्सा ऐसा है जिस पर पानी है, एक हिस्से पर खुश्की है, और उस एक हिस्से की खुश्की पर 7 बर्रे आज़म हैं। उन 7 बर्रे आज़म में एक बर्रे आज़म एशिया है। हम जो रह रहे हैं वो एशिया में है। अल्लाह ने हमें एशिया जैसा बर्रे आज़म दिया जो रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया का 1/3 रकबा बनता है, और आबादी के लिहाज से एशिया पूरी दुनिया की आबादी में 60% आबादी एशिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फिर हमें यह खित्ता ऐसा अता फरमाया कि अल्लाह ने यहाँ चारों मौसम रखे हैं। यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, खिज़ां भी है, बहार भी है। आप कभी बरतानिया वालों से पूछ लो, अमेरिका और यूरोप वालों से पूछो, वहाँ 8-8 महीने सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उनके पास गर्मी का मौसम कोई नहीं, उनके पास खिज़ां और बहार कोई नहीं। अल्लाह ने हमें चारों मौसम अता फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और एहसान। अल्लाह ने हमें ऐसी जमीन दी जिस जमीन में साल में 2 दफा पैदावार हो सकती है। पूरी दुनिया में ऐसी जमीन किसी के पास नहीं जिसमें एक साल में 2 फसलें काश्त की जा सकती हो, लेकिन अल्लाह ने हमें वो जमीन दी जिसमें एक साल में 2 फसलें काश्त हो सकती है। अल्लाह ने वो जमीन दी कि इसमें जो गल्ला उगता है, जो फल फ्रूट उगते हैं, आप देख लिए पाकिस्तान में जो उगने वाला आम है, सारी दुनिया के आम एक तरफ, पाकिस्तान का आम एक तरफ है। पाकिस्तान में उगने वाला गुजरावाला का चावल, सारी दुनिया का चावल एक तरफ, गुजरावाला का चावल पकाओ, उसकी महक और खुशबू और जायका एक तरफ। सारी दुनिया के फूलों को एक तरफ रखो, स्वात और मरी का फूल एक तरफ रखो, कमरे में रखोगे सारे कमरे को मुअत्तर कर देगा। वो पूरी स्प्रे की बोतल खाली करते हैं, वो खुशबू नहीं जो अल्लाह ने इस जमीन की मिट्टी में खुशबू रखी थी। अल्लाह ने हमें मादनियात भी अता की, तेल के ज़खायर अल्लाह ने हमें दिए। घर जैसे इलाके में अल्लाह ने हमें कोयला अता किया। इतना कोयला है, इतना कोयला कि अगर उस कोयले को निकाला जाए, बिजली बनाई जाए, सारी दुनिया को पाकिस्तान बिजली फराहम कर सकता है। घर के अंदर इतना कोयला मौजूद है। नमक की कानें अल्लाह ने हमें हवाले कर दी, जमीन हमें अल्लाह ने ऐसी मादनियात वाली हवाले कर दी। हर लिहाज से अल्लाह ने पाकिस्तान को तमाम खूबियां दी। अफरादी लिहाज से भी ताकत दी। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ बनती है। पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से मुसलमान 6ठे नंबर पर है, और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में 13 करोड़ नौजवान है। पूरी दुनिया में किसी के पास इतने नौजवान नहीं जो पाकिस्तान में नौजवान है। पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा जज्बा नहीं जो मुसलमान नौजवानों में जज्बा। लेकिन हमारे यहाँ तालीम को रिवाज नहीं दिया गया। अफसोस इस बात की कि हमें क़यादत अच्छी नहीं मिली। अफसोस इस बात की कि तालीम का रुझान न हुआ। हम तालीम के लिहाज से बहुत नीचे गिर गए। सिर्फ अमेरिका में इस वक्त 5358 यूनिवर्सिटियां हैं, और सारे इस्लामी मुमालिक 61 हैं, और 61 इस्लामी मुमालिक में सिर्फ 503 यूनिवर्सिटियां। 61 इस्लामी मुमालिक में 503, और अमेरिका के एक मुल्क के अंदर 5000 यूनिवर्सिटियां। आज इन्होंने तालीम न दीन की आम की न दुनिया की आम की। आज तालीम हासिल करने के लिए हमें अमेरिका जाना पड़ रहा है, हमें यूरोप जाना पड़ रहा है। यहाँ तालीमी लिहाज से हम बहुत पीछे चले गए। 107वें नंबर पर हम तालीम के लिहाज से। अल्लाह ने हमें ताकत दी, वसाइल दिए, लेकिन अफसोस की बात, हमारे सरकारी इदारों में, सरकारी स्कूलों के अंदर कुत्ते और गधे तो घूमते नजर आते हैं, वहाँ तालीम नजर नहीं आती। एक सरकारी स्कूल जाना हुआ तो गधा अंदर घूम रहा था। क्लासें वीरान है वहाँ पर, तालीम का वहाँ रुझान नहीं। तनख्वाहें ली जा रही हैं लेकिन तालीम आम नहीं की जा रही। अगर तालीम का रिवाज आम होता तो हम तालीमी लिहाज से भी बहुत आगे बढ़ जाते। इस वक्त यूरोप में जो ख्वानदगी की शरह फीसद है वो 98% है। बाज ईसाई ममालिक में ख्वानदगी 100% है। हमारे मुल्क के अंदर ख्वानदगी 41% है। 41% ख्वानदगी, यानी 60% के पास कोई तालीम नहीं। हमारे यहाँ 45% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ प्राइमरी तक तालीम है, इससे आगे कोई नहीं। आला तालीम याफ्ता सिर्फ 11% तक है, इससे आगे तालीम नहीं। हमारे यहाँ 3 करोड़ बच्चा ऐसा है जिसके पास न दीन की तालीम है न दुनिया की तालीम है। उनकी जिंदगी फुटपाथों पे गुजर रही है, उनकी जिंदगी होटलों में बर्तन धोते हुए, गाड़ियों के शीशे साफ करते हुए गुजर रही है। अगर तालीम सस्ती होती, आज तो तालीम कारोबार बन गई। आज के स्कूल तो कारोबार है, ये तालीम नहीं फराम कर रहे, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया है। अगर ये तालीम आम होती, जिस तरह तुर्की में तालीम आम है, तुर्की में इलाज मुफ्त है, तुर्की में तालीम आम है, ट्रांसपोर्ट गरीबों के लिए आम है, ग्रीन कार्ड की सूरत में हर एक के लिए इलाज आम है। अगर ये सहूलियात यहाँ भी होती तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चला जाता। अल्लाह ने सारी खूबियां दी, सब कुछ हमें अता किया। आज 70 साल में भी अगर हम परेशान हैं, हमें क़यादत अच्छी नहीं मिली, हमें हुक्मरान अच्छे न मिले। जो आया उसने अपने लिए सोचा, अपनी औलादों के लिए सोचा। जो आया उसने अपनी बैंक भरे, अपने घोड़ों को तो उन्होंने खिलाया अच्छे से अच्छा, और मुसलमान के बच्चे खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो मैंने बात ये
عرض کی تعلیمی لحاظ سے ہم پیچھے ہیں. اس دن میں ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. تعلیم سے شعور آتا ہے, شعور سے بیداری پیدا ہوتی ہے, اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے, چھوٹے اور بڑے کا فرق نظر آتا ہے. تو اس دن تعلیم کے رواج کو عام رکھا جائے. اور آخری ایک گزارش عرض کروں گا, اس دن کا ہم سے یہ بھی ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ یہ مملکت جو بنی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی. جہاں بھی نعرہ لگتا تھا وہ یہی تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ اس بنیاد پہ بنا. ہمیں اس کے لیے بھی کوشش ہو کہ یہی مملکت میں یہی نظام نافذ ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا نظام ہو, تو زندگی میں سکون بھی آئے گا, زندگی میں اطمینان بھی آئے گا. خلفائے راشدین نے اسی نظام کو لایا تو امن اور اطمینان آ گیا.